ہماری طرف منسوب باتیں ہیں کہ یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے متشدد ہیں۔ ہم نے اپنی جماعت کے قائدین مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا اسار القاسمی قومی اسمبلی کا ممبر تھا، مولانا محمد اعظم طارق جو 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے، ان کے جنازے ہم نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے ہیں۔ اس ملک میں ان پارلیمنٹ کے ممبران کو اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر گولیاں مار کر کے شہید کیا گیا۔ ہم اگر متشدد ہوتے، ہم سخت ہوتے، ہمارا دشمنی سے کوئی تعلق ہوتا، تو جب جماعت کے قائدین کے لاشیں پڑے ہوتے ہیں، نوجوانوں کے جذبات کیا ہوا کرتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، مگر میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہم نے اپنے قائدین کے جنازے کندھوں پر اٹھائے، کبھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ یہاں کراچی میں میری جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں۔ ایک ہی وقت میں میری مائیں بیٹھی ہیں، ایک ہی وقت میں 4 حقیقی بھائیوں کے جنازے پڑے ہوئے تھے۔ برداشت تو ایک موت بھی نہیں ہوتی، 4 حقیقی بھائیوں کے جنازے ایک ہی وقت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بڑی ذمہ داری سے اس معزز بار کے ایوان میں کہنا چاہوں گا، اگر 4 بھائیوں کے جنازوں پر میری جماعت کے کسی کارکن نے کسی دشمن کو ایک پتھر مارا ہو، گولی دور کی بات ہے، ایک پتھر مارا ہو، تھپڑ مارا ہو، میں آج بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے جنازے 4 کے کندھوں پر اٹھا کر کے اس شہر کراچی میں امن کا پیغام دیا تھا۔ مولانا عبدالغفور ندیم ہماری جماعت کے ذمہ دار تھے، گولیوں سے اسے شہید کیا گیا۔ میں اس وقت ان کے جنازے کے لیے آیا تھا، 1 لاکھ کے قریب لوگ اس کے جنازے میں تھے۔ آپ میں سے ممکن ہے کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہوگا۔ اس جنازے کے بعد اس وقت کے سندھ کے گورنر ڈاکٹر عصمت العباد صاحب کا شام کو مجھے فون آیا تھا کہ کل آپ کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اگلے دن صبح مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، میں ان کو ساتھ لے کر کے گیا تھا۔ جب جا کر کے بیٹھے تو گورنر صاحب نے مجھے کہا، مولانا صاحب میں نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہنے لگے کہ میں کل ٹی وی پر بیٹھ کر کے جنازے کے مناظر دیکھ رہا تھا، اتنے بڑے ہجوم کو آپ نے کیسے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ یہاں کراچی میں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے، گاڑیوں کو جلانا، دکانوں کو لوٹنا، یہ معمولی بات ہے، مگر آپ نے اتنے بڑے اجتماع کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ نہ کسی دکان کا نقصان ہوا، نہ کسی ریڑھی چھابڑی والے کا نقصان ہوا، نہ کسی گاڑی کا نقصان ہوا۔ جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا یہ نقصان ہم کیسے کرتے؟ پاکستان ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے، یہاں کے رہنے والے ہمارے ہیں۔ ہم بھی اگر اس کے دشمن بن جائیں گے تو پھر اس کا محافظ کون ہوگا؟